بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ ایک مذکر مؤنث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں مذکر مؤنث ہے، جیسے گدھا اور گدھی، شیر شیرنی، ہے نا، یہ حقیقی اس کو مؤنث کہتے ہیں، اس کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ یہ لفظ شیر کا جو معنی ہے وہ مذکر ہے، اور لفظ شیرنی کا جو معنی ہے وہ مؤنث ہے۔ جی ہاں، تو ایک ترکیب ہوتی ہے، مطلب ایک تقسیم ہوتی ہے مذکر مؤنث کی، اس کے معنی کے اعتبار سے، جو حقیقت میں جو چیز ہے، اس لفظ کی دلالت جس چیز پر ہو رہی ہے اس اعتبار سے ایک تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مؤنث مذکر ہوگا تو ہوں گے، اس کو مؤنث حقیقی کہا جائے گا، مذکر حقیقی کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر زید جو ہے یہ مذکر ہے، اور خالدہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور یہاں مراد مؤنث سے مؤنث حقیقی ہے۔ لیکن ایک بحث جو نحوی لوگ کرتے ہیں، اور الفاظ کی بحث جو اور عام زبانوں میں لینگویج کے حساب سے جو بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ الفاظ کے طور پر ہم کسی لفظ کو مذکر استعمال کرتے ہیں، کسی لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں پانی ہے تو ہم بولتے ہیں میرا پانی، کنویں کا پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو ہے کیا بولیں گے، اس کو میل والا ویوہار کرتے ہیں، میل والا معاملہ کرتے ہیں، مذکر والا معاملہ کرتے ہیں۔ پانی گر گیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی گر گیا، پانی میٹھا ہے، پانی کھارا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو لے لیں مٹھائی، یا مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ آ، کچھ مؤنث لفظ جیسے ہم نے لے لیا زبان، تو ہم بولتے ہیں زبان میٹھی ہے، تو زبان میٹھی ہے، پانی میٹھا ہے۔ ایک کے ساتھ میٹھا اور ایک کے ساتھ میٹھی کا استعمال جو ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ اردو زبان میں زبان کو ہم مؤنث کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور لفظ پانی کو جو ہے نا مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پانی اور زبان یہ حقیقت میں تو مذکر مؤنث ہے نہیں نا، پانی تو ایک پینے کی چیز ہے، لکوڈ ہے، سیال ہے۔ تو یہ جو بحث ہے یہاں پہ مذکر مؤنث کا، تو لفظ کے اعتبار سے بحث ہے، لیکن چونکہ لفظ کا تعلق معنی سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک بحث نیچے یہ بھی لائیں گے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی دلالت مؤنث حقیقی پر ہوگی، تو اس کو مؤنث کہا جائے گا، ظاہر سی بات وہ لفظ مؤنث ہوگا، اور اس کے ساتھ عربی زبان میں مؤنث جیسا معاملہ کریں گے۔ جیسے اردو زبان میں جو لفظ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم بولیں گے آ رہی ہے، جا رہی ہے، کھا رہی ہے، یہ مؤنث والا، اور مذکر ہے تو آ رہا ہے، جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس طرح ہم بولتے ہیں، رہا ہے بولتے ہیں۔ تو ایسی عربی زبان میں جب کوئی لفظ مذکر اور مؤنث ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا فعل لایا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی صفت لائی جاتی ہے، اسی اعتبار سے اس کا تابع وغیرہ لایا جاتا ہے۔ تو ابھی جو آج کے سبق میں ہمارا مین مقصد ہے، پرپز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں کون سے الفاظ کو ہم کہیں گے کہ یہ مذکر ہے، اور کون سے الفاظ کو عربی لوگ مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عربی ہی میں مذکر اور عربی ہی میں مؤنث، اس کو اردو پہ قیاس نہیں کریں گے۔ تو عربی زبان میں کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مذکر وہ الفاظ کو کہیں گے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، اور مؤنث ہر وہ لفظ ہے جس میں تانیث کی علامت ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تانیث کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہے کہ تانیث کی ظاہری طور پر جو نظروں میں آ جائے، تلفظ میں، زبان میں کی ادائیگی میں اس کا تلفظ ہو، ظاہری طور پر مؤنث کی عربی زبان میں تین علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ کسی بھی عربی زبان کے لفظ کے آخر میں اگر گول والی تا آپ کو نظر آ جائے جو وقف کی صورت میں ہاں سے بدل جاتی ہے، تو سمجھیے کہ وہ لفظ مؤنث ہے۔ یہ عمومی ہے قاعدہ، جنرلی قاعدہ ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا استثناء ہو جائے گا، کہیں کہیں پہ اس قاعدے سے کچھ الفاظ نکل جائیں گے، یہ کہیں کہیں ہوگا، نادر و نایاب۔ عام طور پر یہی فارمولہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ایسا ہے جس کے آخر میں گول والی تا ہمیں نظر آ جائے تو وہ لفظ مؤنث ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر القاریعۃ، ملقاریعۃ، یوم القیامۃ، تو قیامۃ، القاریعۃ، ناصرۃ، ساجدۃ، مکۃ، مدینۃ، اس طرح کے جتنے الفاظ ہوں گے جو کہ آخر میں گول والی تا ہے، ظلمۃ، نصرۃ، قوۃ، جیدۃ، عمدۃ، جتنے بھی یہ گول والے طاق والے الفاظ ہوں گے، سب کے سب کو عربی زبان میں ہم مؤنث کہیں گے۔ عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے۔
اچھا، ایک یہ علامت، دوسری علامت ہے الف مقصورہ، میم قاف اور صاد راہ، راہ مقصورہ، مقصورہ قصر سے بنا ہے، اور قصر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا ہونا، جیسے چھوٹے قد کے آدمی کو عربی زبان میں قصیر کہتے ہیں، قصیر، اور بڑے قد کے آدمی کو طویل کہتے ہیں۔ تو مقصورہ کا مطلب ہوتا ہے وہ الف جس کو مدہ کی طرح دراز کر کے نہ پڑھا جائے بلکہ شارٹ کر کے پڑھا جائے، مختصر کر کے، جیسے عصا، موسیٰ، والضحا۔ تو والضحا میں جو الف ہے اس کو والضحا یوں کھینچ کر کے دراز کر کے نہیں پڑھتے، ہے نا؟ سجا، یہ الف کو جو ہے کھینچ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو الف مقصورہ جس لفظ کے آخر میں بطور زائد آئے، کیسے آئے؟ بطور زائد، ہاں زائد، ہاں عربی زبان میں ابھی ہم انشاءاللہ نصاب الصرف میں ممکن ہے کہ آج ہی ہم پڑھیں اس سبق کو۔ عربی زبان میں کسی بھی لفظ میں جو حروف ہوتے ہیں، جو الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک اصلی حروف اور ایک زائد حروف، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر لفظ محمد ہے تو اس میں کچھ حروف اصلی ہے اور کچھ حروف زائد ہے۔ تو جی ہاں، وہ کیسے ہم پہچانیں گے اس کو اب انشاءاللہ بھی نصاب الصرف کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ تو جس لفظ کے زائد حروف میں آخر میں الف مقصورہ آئے، ٹھیک ہے، وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا، وہ لفظ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ جی ہاں، الف مقصورہ کو عام طور پر عربی زبان میں یا لکھ کر کے اس کے اوپر کھڑا زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بشرا، جیسے بشرا، تو را کھڑا زبر را نہیں لکھتے ہیں وہ، بلکہ را کے بعد یا لکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کھڑا زبر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو الف مقصورہ جس لفظ کے آخر میں ہو اس کو ہمیں مؤنث کہنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ کوئی بھی عمومی قاعدہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ استثنائی صورت بھی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں وہاں سے نکالنی پڑتی ہے۔ تو یہ کئی مقامات ایسے آئیں گے کہ جب آپ بولو گے کہ اس میں الف مقصورہ ہے، مؤنث ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہاں کسی دوسری وجہ سے وہ لفظ مؤنث نہیں ہوگا، تو وہ جب وہ مقامات آئیں گے تو ہم اس کی وہ تفصیل سمجھیں گے، لیکن ابھی موٹی سی بات ہمیں یہی یاد رکھنی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے وہ لفظ مؤنث ہو جائے گا، یہ دو بات ہوئی۔ اور تیسری چیز ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ یعنی جس لفظ کے آخر میں الف آئے اور الف کے بعد حمزہ آئے تو اس کو مد کر کے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے السماء، حمراء، بیضاء، صفراء، صحراء، اس طرح کے الفاظ، یہ الف ممدودہ والے الفاظ بھی جو ہے مؤنث ہوں گے۔ تو یہ بالکل ظاہری علامت ہو گئی مؤنث کی، اور جس میں یہ علامتیں نہ ہو، جس میں یہ علامتیں نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ مذکر کہلائے گا، جی۔ اچھا، یہ ہو گئے اسم کے ظاہری، اس میں مؤنث کی ظاہری علامت، تین علامت۔ اس کے بعد یہ اس اعتبار سے نام رکھتے ہیں نحوی لوگ اسم کا کہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اس کو وہ نام دیتے ہیں یہ اسم الف جو ہے، الف کی جو دو قسمیں کی انہوں نے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، تو اس کا مطلب وہی میں نے بتا دیا کہ الف مقصورہ اس کو قصر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حمزہ نہیں آتا، اور الف ممدودہ میں الف کے بعد حمزہ بھی ہوگا، کھینچ کر کے اس کو پڑھیں گے، ہے نا؟ ہاں، مد سے جی جی، مد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، تو اس کو کھینچ کر کے چونکہ مدہ کر کے اس کو پڑھتے ہیں، دراز کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ممدودہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ شروع میں ہی میں نے تمہیدی طور پر بتا دی کہ مؤنث کی دو قسمیں، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مؤنث جس کے مقابل میں، اس کے اپوزٹ میں آپ کو نر نظر آئے، نر یعنی میل، یعنی ایسا فیمیل جس کے مقابل میں نر ہو جاندار، تو وہ مؤنث حقیقی ہے، اور جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، وہ صرف لفظی طور پر ہی مؤنث ہو، تو وہ جو ہے مؤنث لفظی کہلائے گا۔ جیسے اردو زبان میں میں نے مثال دی، زبان ہے یا ٹرین ہے، تو اردو زبان میں ہم بولتے ہیں ٹرین آ رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، تو ٹرین کو ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی کی لفظی، ٹرین کو ہم کیا بولیں گے؟ مؤنث حقیقی بولیں گے کہ لفظی اردو اعتبار سے؟ مؤنث حقیقی کا مطلب ہوگا کہ ریئل میں، جو ریئل میں مطلب فیمیل ہو، تو ریئل میں فیمیل نہیں ہے نا،
हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी, मैं समझ गया, वो असली में आपकी तवज्जो थोड़ी नहीं रही इसलिए बोल दिया, मुअन्नस से लफ्ज़ी बोलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, कोई बात। तो इस तरह से मुअन्नस की पहले 2 किस्में ये याद रखिए, लफ्ज़ी और हकीकी। उसके बाद कभी ऐसा होता है अरबी ज़बान में कि कुछ अल्फ़ाज़ में आपको तानीस की पहचान तो नहीं दिखेगी, यानी तानीस की जो पहचान 3 बताई गई ना, गोल वाली ता, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा, ये तीनों में से कोई भी पहचान आपको नहीं दिखेगी। लेकिन वो लफ्ज़ का जिस पर इतलाक़ होता होगा, वो वो लफ्ज़ जिसके लिए बोला जाता है, जिस ज़ात के लिए, वो ज़ात मुअन्नस होती है, इसलिए वो लफ्ज़ भी मुअन्नस कहलाएगा। जैसे मिसाल समझिए, उ उम्मुन, उम्मुन का अरबी उम्मुन अरबी ज़बान में किसको कहते हैं? उम, माँ को कहते हैं। तो देखिए, उम्मुन में ना तो गोल वाली ता है, ना अलिफ़ मकसूरा है, ना अलिफ़ ममदूदा है। लेकिन लफ्ज़ का इतलाक़ जिस ज़ात के लिए होता है, वो ज़ात रियल में फीमेल है, इसलिए उस पर दलालत करने वाला जो ये लफ्ज़ होगा उम्मुन, ये भी क्या कहलाएगा? मुअन्नस के मुज़क्कर। जी हाँ, मतलब ये कि जो लफ्ज़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस हकीकी के लिए, उस लफ्ज़ को भी मुअन्नस ही कहा जाएगा। जैसे ज़ैनब, तो ज़ैनब में ना तो अलिफ़ मकसूरा है, ना अलिफ़ ममदूदा है, ना गोल वाली ता है, उसके बावजूद ये मुअन्नस है। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखिए कि बाज़ इसम ऐसे होते हैं कि जिसमें तानीस की अलामत आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी और ना तो उसका माना मुअन्नस होगा। है ना? ना तो उसका माना मुअन्नस हकीकी होगा, ना उसमें तानीस की कोई अलामत आपको नज़र आएगी, उसके बावजूद अरबी लोग उसको अपनी ज़बान में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। यानी ग्रामर के हिसाब से उसमें कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिससे लगे कि ये मुअन्नस है। लेकिन अरबी लोग उसको हमेशा मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अल्फ़ाज़ को एक नाम दिया जाता है ग्रामर की ज़बान में, उसको कहते हैं मुअन्नस समाई। क्या नाम देते हैं उसका? हाँ, ये समाअत से बना है। समाअत का माना होता है सुनना। मतलब कायदे और ग्रामर से इसका कोई लेना-देना नहीं रहता, बल्कि जैसा अहले ज़बान से, जैसा उस ज़बान के माहिरीन से सुना गया है, वैसा हम चलते हैं। कोई इसमें ग्रामर नहीं होता, कोई इसमें कायदा नहीं होता। तो जी, जी, हम इसमें सारा मुअन्नस समाई। हाँ, नहीं, 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 ये अज़ान जो है ना वो हमारे अइम्मा के नज़दीक इख्तिलाफ़ के साथ है। अहनाफ के नज़दीक अज़ान के कलिमात 15 है, किसी के नज़दीक अज़ान 17 है, किसी के नज़दीक अज़ान के कलिमात 15 है, किसी के नज़दीक अज़ान के कलिमात 19 है, ये अहादीस में है। तो उसमें ग्रामर के तौर पर कोई तब्दीली नहीं होगी, जो अल्फ़ाज़ सुने गए हैं उसी तरह अज़ान दी जाएगी। हाँ, इसको ये कहेंगे कि अज़ान में कायदा, यानी अज़ान में कोई अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ाज़ की कमी-बेशी नहीं कर सकता है। अज़ान एक समाई चीज़ है, तो जैसा सुना गया है, जैसा मनक़ूल है, वैसा ही उसको वैसी दी जाएगी। तो इस तरह से मुअन्नस समाई कहेंगे कि वो अल्फ़ाज़ जो मुअन्नस ग्रामर के एतबार से तो मुअन्नस नहीं है, लेकिन उसको मुअन्नस सुना गया है, इसलिए उसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अरबी ज़बान में कुछ गिने-चुने ऐसे अल्फ़ाज़ भी हैं कि जिसको बतौर मुज़क्कर और बतौर मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल किया जाना जायज़ है। जैसे हाँ, जैसे इसकी मिसाल है तरीक़ और सबील, जो रास्ते के माना में है तरीक़ और सबील, तो इसको मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाज़ा तरीक़, यह रास्ता है, हाज़ा मुज़क्कर के लिए, और हाज़िही तरीक़, ये रास्ता है, दोनों बोल सकते हैं। हाज़ा और हाज़ी दोनों बोल सकते हैं। मुज़क्कर के लिए हाज़ा आता है और मुअन्नस के लिए हाज़िही। अच्छा, कभी क्या होगा कि ये जो ऊपर बयान किया गया, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल वाली ता हो वो मुअन्नस हो, उसको मुअन्नस कहेंगे, ठीक है ना? ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन कभी आपको ऐसे अल्फ़ाज़ मिलेंगे कि कभी आपको ऐसे अल्फ़ाज़ भी मिलेंगे, वास्ता पड़ेगा कि जिसके आखिर में गोल वाली ता तो है, लेकिन वो बोला जाता है मुज़क्कर के लिए। बोला किसके जाता है? किसके लिए जाता हो? तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर ही कहलाएगा अगरचे उसमें गोल वाली ता हो। जैसे बोलते हैं अल्लामतुद्दहर, इसमें अल्लामा जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर के लिए बोला जाता है कि मुअन्नस के लिए। अल्लामा साहब किसको बोलते हैं, मुज़क्कर को कि मुअन्नस को?
تو علامتن میں اگرچہ گول والی تا ہے، لیکن اس کو ہم عربی اعتبار سے مذکر مانیں گے، مؤنث نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی لفظ دیکھ لیجئے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، تو خلیفتن میں آخر میں گول والی تا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو مؤنث نہیں کہیں گے، کیونکہ خلیفہ جو ہوتے ہیں وہ مؤنث نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی تفصیل ہو گئی، اس کو ایک بار آپ پڑھیے۔ اچھا، یہ دو مثال دی گئی ہے، یہاں پہ دو مثال کی تو یہ امراۃ ظلمۃ، غور کیجئے، دو مثال دی ہے مؤنث کی، مذکر کی ایک ہی مثال دی ہے اور مؤنث کی دو دو مثال دی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یعنی ایک حقیقی مؤنث کی مثال ہے اور ایک مؤنث لفظی کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوں 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 ہم ہوں ہوں ہوں